السلام علیکم محترم ناظرین، بخاری اور مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قابلیت سے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت کی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل سے احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور وہ لوگوں سے معلوم کرنے لگا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی آلسی شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی، معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک امیر شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر معاملہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جب کہ میں نے 99 انسانوں کی جان مار دی ہے۔ تو اس امیر کو معاملہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے اپنی عقل سے کشاید جاری کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے میں جلال میں آ کر اس آدمی کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ اس نے کہا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو لاؤ مجھے بھی ختم کر کے 100 قتل پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے پورے 100 قتل کر دیے، مگر اس کے دل میں ترہد باقی رہ گیا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرورت ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ اس زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کرو، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح قتل کیا سارا کارنامہ سنایا۔ سنا کر معلوم کی اب بتائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اللہ کے یہاں مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے۔ تو اس عالم نے اسے بتلایا کہ تیرے گناہ صاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تم جیسے گنہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے آؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں اور ان کا مسئلہ صرف اللہ کی عبادت ہے۔ ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو موت آ گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو لے جانے کا حق ہم کو عبادت کے لیے جا رہا ہے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کوئی کام بھی نیک نہیں کیا
اور پوری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافر ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں سے مناسب قریب ہے، جہاں سے رہا ہے بدھ کی مسافر، لہذا جہاں کے مسافر غریب ہو اس عفس کو بجھا والوں کو شمار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافر اور جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک 42 قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام عزت سے مقام عبادت صرف ایک 42 قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتے کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دورہ جی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب بالکل موت آ جائے تو اس شخص سینے کے بل اسے سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث کرسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ان کے گناہ کے مطابق ہوتا ہوں، مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بدبخت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دورہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایک اقدر کی ہوتی ہے جس کا جانور بیان ہو گم ہو کو پھر مل جائے، اور جو شخص اس بلیود سیدھی طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اسی کی طرف ایک باغ یعنی پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مغفرت قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ انسان جب بھی سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ واقعہ ان حضرات کی حوصلہ افزائی اور محنت کا سبب ہے جو بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گنہگاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔